بندگی کے لائق ہے۔ علیہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر ایمان رکھو اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان من ازواجکم و اولادکم، بے شک تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے عدو لکم فاحذروہم، یہ آپ کے دشمن ہیں، تم ان سے احتیاط کرو۔ وَإِن تَعْفُوا، معاف کرو، وَتَصْفَحُوا، اور درگزر کرو، وَتَغْفِرُوا، اور ان کو بخشتے رہو۔ وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بھی نہایت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، بے شک تمہاری اولاد اور تمہارا مال فتنہ ہے، فساد ہے۔ واللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے پاس اجر عظیم ہے، یعنی بہت بڑا ثواب ہے۔ سامعین محترم، میں نے قرآن کریم فرقان حمید سورۃ التغابن کی دوسرے رکوع کی یہ آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ رب العزت اپنی وحدانیت الہ ہونے کا اعلان کر رہے ہیں کہ ساری کائنات کا بادشاہ، ساری کائنات کا مالک اور خالق، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، ساری کائنات کو کھلانے اور پلانے والا الا اللہ، ایک اللہ ہے۔ علیہ توکلت، ایمان والو اسی پر بھروسہ رکھو۔ ہر چیز کا بھروسہ اللہ رب العزت کی ذات پر ہو۔ اور دوسری جگہ فرمایا والمؤمنون، اور ایمان بھی اور یقین بھی خالصتاً اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر۔ ایک ہوتا ہے یقین، ایک ہوتا ہے ایقان، ہمیں پتا ہے دن چڑھا ہے لیکن یقین نہیں کہ یہ دن پورا ہوگا کہ نہیں۔ ہمیں پتا ہے ہم تندرست ہیں لیکن یقین یہ نہیں کہ کل بھی تندرست رہیں گے۔ ہمیں پتا ہے ہم مالدار ہیں لیکن یہ یقین نہیں کہ کل بھی مالدار رہیں گے۔ الغرض ان ساری چیزوں کا نام ایقان ہے جو یقین پر پورے نہیں اترتے، لیکن ایمان کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر یقین ہو، بھروسہ ہو، ایسا پختہ بھروسہ کہ اللہ دینے والا بھی وہ ہے، دن نکالنے والا بھی وہ ہے، رات کو ڈالنے والا بھی وہ ہے، کاروبار، مال و دولت، کارخانے اور دکان چلانے والا بھی اللہ ہے، بیٹے اور بیٹیاں دینے والا بھی اللہ ہے، خوشی اور غم دینے والا بھی اللہ ہے۔ یہی اسی آیت میں فرمایا اللہ لا الہ الا ہو وعلیہ توکلت، سب سے پہلے اللہ کو الہ مانو کہ وہی خالق اور مالک اور رازق ہے،
پھر فرمایا فَلْيَتَوَكَّلْ، اور اس پر بھروسہ بھی کرو، اس پر یقین بھی کرو۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہ، اے ایمان والو بے شک تمہاری ازواج یعنی تمہاری بیویاں اور اولاد یہ تمہارے لیے دشمن کی مانند ہے۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے عدو لکم، ایسے دشمن جو اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت سے دور کرتے ہیں۔ مفسرین نے ان دشمنوں سے دو معنی مراد لیے ہیں۔ وہ دشمن، وہ اولاد اور ازواج، وہ اہل خانہ جو بندے کو گمراہی کی طرف لے کر جائے، وہ دشمن ہیں، یعنی اللہ کی احکامات، اللہ کے حکموں اور اللہ کی دی ہوئے آرڈر کے درمیان وہ حائل ہو رہے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ یہ آپ کے دشمن ہیں، اور انہی کے بارے میں فرمایا یہ دشمن۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا، ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرو، ان کو معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو، بے شک ان اللہ غفور رحیم، اللہ رب العزت بھی نہایت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر تیسری آیت میں فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہاری اولاد اور تمہارا مال فتنہ ہے، واللہ عندہ اجر عظیم۔ پچھلی بات کی نفی کی، اگر فتنہ اولاد اور مال نہ بنا تو اللہ رب العزت کے ہاں اجر عظیم ہے آپ کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر قوم اور ہر نبی کے دور میں کوئی فتنہ ہوا کرتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں فتنہ بننے والی چیز حسن تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فتنہ بننے والی چیز جادوگری تھی، سحر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں فتنہ بننے والی چیز توحید پر حملہ تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دور کا فتنہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دور کا فتنہ، میری امت میں جو اللہ رب العزت نے فتنہ دیا ہے وہ اولاد اور مال دیا۔ لوگ اولاد کی حص میں اور مال کی حص میں اللہ رب العزت کی توحید، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھول جائیں گے۔ تو سب سے بڑی جو چیز ہے اللہ رب العزت کے نزدیک وہ توحید ہے، اور سب سے پہلا پیغام بھی توحید کا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا ہے، اولاد، ماں باپ کے بچے، اولاد، پھر اس کے بچے پوتے، یہ سلسلہ در سلسلہ جناب آدم سے چلا آ رہا ہے اور آج تک ہمارے درمیان موجود ہے۔ اور دنیا میں سب سے مضبوط چیز اور آخرت میں جو سب سے ذخیرہ کرنے والی چیز ہوتی ہے وہ نیک اولاد ہوتی ہے۔
اولاد سے گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو سب سے پہلے اولاد کا تعلق ماں کی گود سے ہوتا ہے۔ کسی اللہ والے کو بچے کی پیدائش پہ بلایا گیا، انہیں کہا گیا کہ آپ اس کے لیے دعا کریں، یہ خوش بخت ہو، زندگی میں کامیاب ہو، ناکامی اس کے پاس نہ آئے، مال و دولت والا ہو، علم والا ہو، تقوی والا ہو۔ ان اللہ والوں نے کہا میں دعا تو کر دیتا ہوں لیکن اس کا تعلق سب سے پہلی درسگاہ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہے ماں کی درسگاہ۔ اور جب تک بچہ دودھ پیتا رہتا ہے وہ اس کی درسگاہ ہوتی ہے، وہ اسی سے سیکھتا ہے۔ اور دودھ پینے کی مدت 20 مہینے یا 2 سال تک محدثین نے لکھی ہے، یعنی 2 سال کے اندر اندر ماں جو کام کرے گی اسی کا اثر اس کے بچے کے اوپر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو خالق حقیقی کا نام سکھاؤ، اور ایک حدیث میں کلمہ طیبہ سکھاؤ۔ اسی لیے جس کی زبان سے سب سے پہلے اللہ کا نام جاری ہو گیا وہ معصوم زبان 8-10 مہینے، سال کے بعد بچہ بولنا، 1.5 سال کے بعد بچہ بولنا شروع، جب اس نے اللہ کہہ دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کو اس کا اپنا حقیقی نام اسم اعظم کہنا اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ماں کی گود سب سے پہلی درسگاہ ہے۔ ماں جس طرح کے کام کرے گی بچے کے اوپر اسی طرح کا اثر ہوگا۔ خواجہ قطب الدین کاکی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ بچہ 2 سال کا ہوا، خالد فوت ہو گیا اور خالد نے کہا کہ اس کو اللہ والا بنانا، دین کی تبلیغ اور دین کی تعلیم اس کو دینا۔ جب 6 سال کا ہوا تو ان کی والدہ نے ایک استاد کا انتخاب کیا جس کا سفر 12 میل تھا۔ وہ صبح 12 میل چلتی چھوڑ کے آتی، شام کو 12 میل چلتی واپس لے کر آتی، 12 میل چلنا 12 میل واپس آنا، پھر شام کو 12 میل چلنا پھر واپس لے کے آنا۔ گویا کہ 24 میل صبح چلنا اور 24 میل رات کو چلنا شام کے وقت۔ ان قاری صاحب کو جا کے کہا اس بچے کو قرآن کریم سکھا دیجیے، اس بچے کو بسم اللہ کی سکھا دیجیے، اس کو نماز سکھا دیجیے۔ تو قاری صاحب نے کہا بچہ بولنے والا ہے، 6 سال اس کو بنا، بتاؤ کیا آتا ہے؟ تو خواجہ بختار الدین کاکی رحمت اللہ علیہ، کاکی کہتے ہیں روٹی کو، تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الف لام میم پڑھنا شروع کر دیا۔ الف لام میم پڑھنا شروع کی، سورۃ بقرہ ختم کر دی، سورۃ آل عمران ختم کر دی، الف لام میم، دوسرا سپارہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، حتیٰ کہ 16 سپارے ادھر بیٹھے بیٹھے اس بچے 6 سال کے بچے نے ان کو پڑھ کے سنا دیے، زبانیں پڑھ کے سنا دیے۔ وہ قاری صاحب بڑے حیران ہوئے، یہ بچہ اس کو آپ سکھانے کے لیے لے کے آئے ہیں، ننا منا 6 سال کا بچہ ہے، یہ 16 سپارے اس نے کہاں حفظ کیا ہے، کون سے مدرسے سے پڑھ کے آیا؟ تو ان کی ماں کہنے لگی ہے تو پہلی مرتبہ اس نے مدرسے کا منہ دیکھا ہے، پہلے کبھی اس نے مدرسہ نہیں دیکھا، ہاں البتہ میں چلتی پھرتی قرآن کریم کی
گھر میں پوچھا لگاتی تھی قرآن پڑھتی تھی، آٹا گوندتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی، اس کو لوریاں دیتی تھی تو قرآن کی دیا کرتی تھی، اس کو روٹی اور دودھ پلایا کرتی تھی تو قرآن پڑھ کے قرآن کی لوریوں کے ساتھ اس کو دیا کرتی تھی۔ شاید اس کو سن سن کر 16 پارے آج یاد ہو چکے۔ کاکی اس روٹی کو کہتے ہیں، کاکی تو اس لیے کہا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی، اب ماں نے پرورش کرنے کی، ماں کو آ کر کہنے لگے اماں جی روٹی دو۔ ماں نے کہا میں روٹی دینے والی نہیں، روٹی دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ ہمارا رازق ہے، ماں جی اللہ سے کیسے لوں؟ تو ان کی ماں نے کہا کہ مصلی بچھاؤ، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے پڑھو، اللہ سے مانگو۔ انہوں نے اسی طرح کیا، نماز پڑھی، دعا ہاتھ اٹھائے، اللہ سے کہا اللہ میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، روٹی دی دیجیے۔ ماں نے چھٹکے سے اصل میں بچے کی تربیت کرنی تھی کہ دینے والی ذات ماں باپ نہیں ہوتے، کھلانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہوتی ہے۔ میں اس کی اکثر بہت بڑی مثال دیا کرتا ہوں کہ اللہ جس کا کھانا چھین لے، ہر قسم ہر طرح کی نعمت ہمارے سامنے موجود ہوتی ہے، لیکن شوگر والے میٹھا نہیں کھا سکتے، یہ جن کو خون کی بیماریاں ہوتی ہیں یہ تلی ہوئی چیزیں نہیں کھا سکتے۔ اللہ جس کو کھلانا چاہے، جو کھلانا چاہے وہ کھلا سکتا ہے۔ اللہ نعمتیں ہونے کے باوجود جس کو نہ کھلانا چاہے اس کو نہیں کھلا سکتا۔ تو یہی ایمان ہمارے بچوں کا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تربیت اس کو ان کی ماں نے کی کہ اللہ سے مانگو۔ جب وہ اللہ سے 2 رکعت نفل پڑھتے، فٹافٹ 2 روٹیاں پکاتی، سالن پکا کر ادھر رکھ دیتی، جاؤ اندر کمرے سے لے لو، کمرے میں اللہ رب العزت نے رکھ دی ہے۔ یہ سلسلہ جاری رہا۔ وہ آتے آ کر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتے، اللہ سے مانگتے، ماں فٹافٹ روٹی پکا کر اندر رکھ دیتی۔ ایک دن ماں کہیں گئی ہوئی تھی، ماں جب واپس آئی، آنے میں دیر ہو رہی تھی، اسے پتا تھا میرا بیٹا گھر پہنچ چکا ہے، اگر اسے روٹی نہ ملے تو اللہ سے یقین اٹھ جائے گا۔ تو مجھے دل ہی دل میں یہ خیال کیا، اے اللہ میں تجھے اپنے سفید بالوں کا واسطہ دیتی ہوں، کھوکھلی اور نرم ہڈیوں کا واسطہ دیتی ہوں، آج اگر مختار کو اگر روٹی نہ ملی تو اس کا ایمان اللہ رب العزت کی ذات سے ہٹ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے بھی کہا میں ساری کائنات کو رزق دینے والا ہوں، میں تو پتھر میں چھپے ہوئے کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہوں، یہ تو پھر میرا بندہ ہے۔ جب مختار کی والدہ گھر آئی، آ کر پوچھا، بیٹے کو سینے سے لگا دیا اور رونا شروع کر دیا، بیٹا مجھے معاف کر دینا، آج میں لیٹ ہو گئی۔ تو مختار نے کہا ماں تو لیٹ ہو گئی، لیکن آج جو کھانا ملا ہے نا، آج تک ایسا کھانا نہیں ملا۔ تو مختار بھی اللہ والا تھے، انہوں نے کہا اللہ رب العزت نے جبریل کے ہاتھوں جنت کا کھانا میرے لیے آرڈر کر دیا۔ جب یقین اللہ رب العزت کی ذات پر ہو اور جتنا بڑا ہو، اللہ رب العزت یقین کے مقابلے میں اس بندے کے اوپر اپنی رحمتیں کرتے ہیں۔ بندے کا یقین جتنا چھوٹا ہو تو اسی طرح کا بندے کے یقین کے مطابق اللہ رب العزت اس کو نوازتے ہیں۔ اس لیے وہ خالق حقیقی ہے، وہ مالک کل ہے، وہ رب العالمین ہے۔ جب اس سے مانگو تو کھل کے مانگو۔ تو صرف 3 باتیں اولاد کی تربیت کے ساری کتابوں اور سارے خلاصوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درس اور پیغامات، احادیث، قرآن اور تمام جو ہے اولیاء رحمت اللہ علیہ کے سارے قولوں کو جمع کر لیا جائے تو اولاد کی تربیت میں سے 3 ایسے مجموعے ہیں۔ اگر ہم اپنی اولاد میں یہ پیدا کر لیں تو ہماری اولاد بھی ہیرے اور جواہرات کی طرح چمک کر ہمارے سامنے آئے۔ تربیت کا سب سے پہلا حصہ
جائے بچی بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ اپنی زندگی سے نکال دو، اور گاہے بگاہے اس کی تربیت بھی کرتے رہو، وہ سکھاتے بھی رہو، وہ بتاتے بھی رہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ جب وہ سفر پہ جانے لگے تو ماں نے جو ہے وہ سیدھی 40 دینار ان کے کرتے کے اندر، ڈاکو نے ڈاکہ ڈالا، سارے قافلے والوں کو لوٹ لیا۔ جب سارے قافلے والوں کو لوٹا تو شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس بھی آئے، آ کر پوچھا آپ کے پاس کیا ہے؟ انہوں نے کہا 40 دینار ہیں۔ انہوں نے کہا تلاشی لی، نظر نہیں آ رہے کہاں؟ انہوں نے کہا میری ماں نے قمیض کے اندر سی کر اوپر کپڑا لگا دیا، اس کو پھاڑو، اس کے اندر 40 دینار ہیں۔ انہوں نے پھاڑا، 40 دینار نہیں۔ وہ ڈاکو بڑا پریشان ہوا، پکڑ کر سردار کے پاس لے گیا۔ اس نے کہا سردار جی یہ بچہ یہ اس طرح پیغام، میں نے پوچھا کیا ہے میرے پاس؟ نے کہا یہاں 40 دینار سی ہوئے، اگر خاموش رہتا مال بچ جاتا، اگر خاموش رہتا اس مال کا فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ اس ڈاکو سردار نے پوچھا بتا بیٹا تم نے کیوں یہ کہا؟ اگر تو چپ رہتا خاموش رہتا ہمیں علم نہ ہوتا۔ انہوں نے کہا جب میں گھر سے نکلنے لگا تو ماں نے یہ وصیت کی تھی بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ میں نے ماں کی وصیت کو پکڑا اور سفر کا آغاز کیا۔ سردار کے دل پہ اتنی ٹھیس لگی، اس نے کہا وہ اس ایک ماں کا اتنا حکم مان رہا ہے تو ہم اس اللہ جو ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، ہم اس کے احکام کو کیوں توڑ رہے ہیں؟ وہ سارا قافلہ جو ڈاکو لوٹنے والے آئے تھے ان سارے توبہ طائب ہوئے، اللہ سے معافی مانگی، ایک سچ بولنے کی وجہ سے۔ تربیت کی کیا تھی پیچھے؟ ماں کی تربیت تھی بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو سب سے پہلے آغاز تربیت کا پہلا لفظ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بھی جھوٹ نہیں بولنا، اس کے مطابق ان کو تبلیغ کی جائے، بتایا جائے۔ اگر ہم بتاتے جائیں ان کی تربیت کرتے رہیں، اور تربیت کا ایک بہت خوبصورت واقعہ، ایک بچے نے حافظ قرآن پڑھا، چھوٹی عمر میں تھا، شاید 10 سال کی عمر ہو۔ اس کے والدین سے پوچھا آپ نے اتنی چھوٹی عمر میں آپ کے بچے نے حفظ کر لیا؟ تو انہوں نے کہا ہم اپنے گھر میں اس بچے کی تربیت اس طرح کیا کرتے تھے کہ میں گھر آتا اپنی بیوی کو بلا لیتا، میں بلا کر کہتا اللہ کا پاک کلام ایک بندے نے حفظ کیا تھا، اس کو بڑے انعامات ملے، اس کی بڑی تعظیم ہوئی، لوگ اس کے ہاتھ پکڑ کے اس کا مصافحہ کر رہے تھے، اس سے مل رہے تھے، عزت اور تعظیم کر رہے تھے۔ بات اصل میں بیوی کو بتا رہا تھا، لیکن سنانے والی کون سی چیز تھی؟ بیٹے کو سنا رہا تھا۔ پھر اسی طرح میں نے کہنا کسی حافظ کو پکڑ کے لے کے آنا، میں نے اس کو پیسے نکال کے جیب سے دے دے، یہ بیٹا تم حافظ ہے میں تمہیں اس لیے پیسے دے رہا ہوں، اور اپنے بچے کو بھی یہ پیسے دے دے، بچہ تم بھی حفظ کر رہا ہے، تم بھی لے لے۔ بچے کو پتا چل گیا کہ حافظ قرآن کی تعظیم کیا ہے، عظمت کیا ہے۔ میں کہاں کرتا ہوں اکثر کہ جب بچہ 5 پڑھ کے قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے آتا ہے، دوسرا بچہ 2 یا 3 سال کے اندر حفظ کر لیتا ہے، دوسرا بچہ اسی 5 کے بعد 8ویں جماعت میں چلا جاتا ہے، یہ حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ اب اس کو مڈل صاحب کوئی نہیں کہے گا، لیکن اس کو گھر کی ماں بھی کہے گی حافظ صاحب، دادی اس سے 50-60 سال بڑی ہوگی لیکن حافظ صاحب کہہ کے بلائے گا۔ اللہ نے دنیا میں بھی ایک مقام رکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے خیر وہ ہے، خیر والا دنیا کے اندر وہ ہے، بہتر وہ ہے جو قرآن کریم پڑھتا ہے اور قرآن کریم پڑھاتا ہے۔ تو بچے کی تربیت اسی طرح کی۔ اب ایک استاد ہیں، اسکول کے اندر ٹیچر ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ جب کوئی حافظ قرآن سبق سناتا ہے تو میں کہتا ہوں آپ حافظ قرآن ہیں، آپ کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، آپ کی عزت کرنا ہمارے لیے فرض ہے۔ آپ کھڑے ہو کے سبق نہ سنایا کریں، آپ بیٹھ کے سبق سنایا کریں۔ سارے بچے کھڑے ہو کے سبق سناتے ہیں، جب حافظ کی باری آتی ہے وہ بیٹھ کے سبق سناتے ہیں، اس کی تعظیم ہے، لوگوں میں یہ شعور پیدا کرنے کے لیے۔
لوگوں کو بتانے کے لیے کہ حافظ قرآن کی عظمت کی. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم اکثر شکایات یہ آتی ہیں، وہ کس لیے آتی ہیں؟ حافظ قرآن جو حفظ کرتا ہے وہ زیادہ بگڑ جاتا ہے. وہ اس لیے آتی ہیں کہ گھر سے ماحول نہیں ملتا. حفظ کرنے والے یا مدرسے کا قصور نہیں ہوتا. اگر بچے کو دین کی طرف لے کے آنا ہے تو دین والا ماحول بھی گھر میں بناؤ. اگر ہم دین والا ماحول نہیں بنائیں گے، اگرچہ بچہ عالم بن جائے لیکن اس کا فائدہ نہیں. تو سب سے پہلی بات بچے کو یہ سکھائیں، بچہ جھوٹ نہیں بولنا، سچ ہمیشہ سچ بولتے رہنا ہے. اور سچ کے اندر ہی کامیابی ہے، کامرانی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے. جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی لعنت بھیجتے ہیں، اور بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام رہتا ہے. دوسری بات بچوں کی پرورش کے لیے، دوسری بات تربیت کے لیے بچے نماز کی پابندی کرنی ہے. ایک نماز کی پابندی کرنے سے بچے کے دل میں زندگی سنوارنے کا، زندگی گزارنے کا ایک ڈنگ پیدا ہوگا. جب نماز کی پابندی کرے گا تو زندگی کے سارے معاملات اور اصولوں کی پابندی کرے گا. اللہ خوش ہوگا، اللہ سارے راستوں کو کھول دے گا. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، اونٹ کی کھال لے کر بڑی مشکل اٹھا کر، بہت بڑی اونٹ کی کھال ہوتی ہے، اور اس وقت لکھا جاتا تھا لکڑی کو جلا کر اونٹ کی کھال کے اوپر لکھا جاتا تھا، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے میں نے آپ سے کچھ وصیتیں لکھوانی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا آ جائیے. فرمایا 1 منٹ مجھے اجازت دیجیے، میں گھر جا کر آتا ہوں. گھر گئے، اونٹ کی کھال اٹھا کر لے کر آئے، ساتھ لکڑی لے کے لکھنے کے لیے. یا رسول اللہ مجھے ایسی باتیں بتا دیجیے میں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں. اللہ کے رسول نے کہا اونٹ کی کھال کو باہر نہ کیا، لکڑی بھی باہر نہ کیا. الصلاۃ 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 3 مرتبہ کہا. نماز نماز نماز. دنیا کی کامیابی بھی اللہ نے نماز کے اندر رکھ دی، اور آخرت کی کامیابی بھی نماز کے اندر. اپنے بچوں کو سکھائیں. دوسری تربیت نماز. بیٹا نماز کی پابندی کرتے ہیں، ہم نے خود نہیں کرتے. ہم یہ بھول گئے کہ ہم صبح اٹھا کر بچوں کو مسجد میں بھیجتے ہیں، بیٹا جاؤ قرآن کریم پڑھ کے آؤ، بچے جاؤ نماز پڑھ کے آؤ. اگر ہم خود نہیں پڑھیں گے تو بچہ کبھی نماز نہیں بن سکتا. ماں خود نہیں پڑھے گی، بچے کو بھیج دے گی، وہ نماز کی وقتی طور پہ پڑھے گا. تو سب سے دوسری چیز نماز کی پابندی ہے. اس کے اندر اس کا اپنا فائدہ دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. تیسری چیز اولاد سے محبت زیادہ سے زیادہ کریں، زیادہ سے زیادہ ان کی تعظیم کریں، ان کو زیادہ سے زیادہ پاس بٹھائیں، زیادہ سے زیادہ ان سے محبت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہم پڑھیں تو سب سے زیادہ جو آپ سے خوش ہوتے تھے وہ آپ کے ماتحت لوگ آپ سے خوش تھے. ہر غریب اور امیر آپ سے خوش تھا. مالدار بھی آپ چھوٹا سا. حضرت انس 10 سال کی عمر میں اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور فرمایا میں نے 10 سال اللہ کے رسول کی خدمت کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی مجھے نہیں ڈانٹا، ایک مرتبہ بھی غصے سے نہیں بات کی. اکثر یہ ہوا کرتا تھا. انس کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، میں راستے میں جاتا، بچے کھیل رہے ہوتے، میں بھی کھیلنا شروع کر دیتا. چھوٹے بچے تھے تو اللہ کے رسول ان کو گھر بھیجا کرتے تھے. گھر کو پیغام ازواج مطہرات کے سپرد کرنا ہوتا تو حضرت انس کو پیغام دے کر گھر میں بھیجتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا جو پیغام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچوں کو نماز کی تلقین کرو، انہیں غفلت نہ برتنے دو نماز کے اوپر. اگر غفلت برتے تو ان کو سزا بھی دو. تربیت کا یہ حصہ ہے، لیکن سزا نفرت نہ بچے کے دل میں پیدا ہو. ہم مارتے اس طرح ہیں، جب مارنا شروع کرتے ہیں ایسے مارتے ہیں تربیت کی غرض سے نہیں، وہ بچہ باغی ہو جاتا ہے، وہ پڑھنے کے قابل نہیں رہتا. بچے کو پتہ ہو مارنا کم ہو، تربیت زیادہ ہو، مارنا کم ہو، ڈرامہ زیادہ ہو. دوسری چیز اسی حدیث کے اندر فرمائی جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو ان
کے بستر الگ کر دو. ہم بستر الگ کرنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں بہن کے ساتھ سو سکتا ہے, ماں کے ساتھ نہیں, ماں اور بہن کے ساتھ بھی نہیں سو سکتا. آج کے دور کے اندر تو بالکل نہیں. 10 سال کا بچہ کو جوان سمجھا جاتا ہے. سوشل میڈیا نے ایسی تباہی پھیلائی ہوئی ہے کہ 10 سال کا بچہ بھی آج جوانوں کے برابر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز, بچوں سے محبت کرو, پیار کرو. ہم کام سے آتے ہیں سارا دن تھکنے کے بعد, یہ اسلام کا حصہ ہے, معاشرے کا حصہ ہے, یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. تیسری چیز محبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر آؤ تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کرو. ہم سمجھتے ہیں گھر والوں کو سلام کرنا توہین ہے, ان کو سلام کرنے صبح تو ہم گھر سے کیا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گھر میں کوئی بھی نہ ہو پھر بھی سلام کیا کرو. اللہ کے نیک فرشتے مومنوں کے گھر کی حفاظت کرتے ہیں, وہ آپ کے سلام کا جواب دیتے ہیں. تو گھر والوں کو جب سلام, دوسری بات اسی حدیث کے مطابق جب آپ گھر والوں کو سلام کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ گھر والوں کو سلامتی کا پیغام دیتا ہے تو اس کے گھر کے اندر اللہ رب العزت اس کی برکت سے خیر برکت عطا فرماتا ہے. یعنی برکت کا ذریعہ یہ ہے کہ گھر میں آؤ سلام کرو, بچوں کو سلام کرو, گھر والوں کو سلام کرو. سلام ایک دعائیہ کلمہ ہے, اتنا خوبصورت, اتنا پیارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامتی ہو, تو سلامت رہے. ورحمۃ اللہ, اللہ کی نعمتیں ہوں تجھ پر. وبرکاتہ, اور اللہ کی تجھے برکت عطا فرمائے, رزق کے اندر بھی, تیری عمر کے اندر بھی برکتیں عطا فرمائے. کتنا خوبصورت دعا ہے. تو تیسری چیز محبت ہے. جب ہم بچوں سے محبت کریں گے, اولاد سے محبت کریں گے, ماتحتوں سے محبت کریں گے, گھر والوں سے محبت کریں گے, تو وہ ہر بات ہم سے شیئر کریں گے. ایک بندہ ہے, اس کا چھوٹا سا بچہ تھا 12-13 سال کا. وہ کہتا ہے جب بھی میں اس کو بلاتا ہوں نا, اس کا نام نعمان ہے, میں اس کو کہتا ہوں نعمان صاحب ادھر آؤ. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ غلط کام کرے گا نا, اسے پتہ ہے میرا باپ میری بڑی عزت کرتا ہے, میرا باپ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے. اگر میں غلط کام کروں گا تو اس کو ٹھیس پہنچے گی, وہ میری عزت میں تریڑ آئے گی, نقصان ہوگا میری عزت کو, اس لیے وہ کبھی برا کام نہیں کرے. بیٹوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ عزت سے بات کریں, پیار سے بات کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت کا بہت بڑا مارکا, اللہ کے رسول نے کہا 70 مجاہدین اس درے کے اوپر کھڑے تھے. وہ درہ تھا, ایک غار تھا, اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح حاصل کے پیچھے سے کفار حملہ نہ کرتے. جب کامیاب ہو گئے لوگ, جب عہد کو کامیاب کر لیا, اس معرکے کو کامیاب کر لیا, تو انہوں نے کہا اب ہم کامیاب ہو گئے ہیں, چلو ہم بھی مال سمیٹتے ہیں. وہ جو مال غنیمت سمیٹتے تھے دربے ہو گئے, پیچھے سے کفار نے حملہ کر دیا. بڑے صحابی اس معرکے کے اندر جن کے عہد کے اندر شہید ہوئے اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے. اب اللہ کے رسول کے ماتحت صحابی تھے, امتی بھی تھے, اللہ کے رسول خلیفہ بھی تھے, اللہ کے رسول جرنیل بھی تھے, سپہ سالار بھی تھے, ڈانٹ بھی سکتے تھے, لیکن کیا کہا؟ ان اللہ غفور رحیم, اللہ سے معافی مانگو, اللہ نہایت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا. تربیت اس طرح کی, یہ نہیں ڈانٹا نہیں, ڈپٹا نہیں, بلکہ پیغام بھی دینا تھا امت کو, ماتحت لوگوں کو خوش رکھو, ماتحتوں پر ظلم نہ کرو. ایک صحابی اپنے غلام کو بڑے جھنجھوڑ رہے تھے, بڑی گالیاں نکال رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے, سخت پسندیدگی کا اظہار کیا. تو یہ غلام کو جھڑک رہا ہے, تجھے نہیں پتا جب تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا اللہ بھی خوش ہوگا, عرشوں کے اوپر اللہ خوش ہوگا, اور زمین کے اوپر اللہ کا حبیب یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے.
جب اللہ کے رسول کو ناراض دیکھا، یا رسول اللہ آپ دوسرے ہو جائیے، میں معافی مانگتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، لیکن پھر مسکرانے کے بعد اس نے کہا جا غلام میں نے تجھے آزاد کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہایت خوش ہوئے اور فرمایا ماتحتوں کے ساتھ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، رحم والا معاملہ کرو. جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے آسمان والا رب رحمان بھی اس پر رحم کرتا ہے. جو زمین والوں پر ظلم کرتا ہے تو آسمان والا بھی اس کے اوپر ظلم کرتا ہے. تو تین چیزیں سب باتوں کا مجموعہ ہے تربیت اولاد کے لیے. ایک، بچوں کو سچ بولنے کی دعوت دیتے رہیں، گھر میں ماحول ایسا بنائیں. دوسرا، نماز کی تلقین کریں. ہمارے گھر میں ہر طرح کا ماحول ہوتا ہے. بچہ سو جا، صبح اسکول جانا ہے، یہ نہیں ہم کہتے کہ صبح نماز کے لیے اٹھنا ہے، فجر کے لیے اٹھنا ہے. آپ کو فجر بھی 5:15 بجے ہو رہی ہے، کھلا ٹائم ہوتا ہے. تو ہمارے گھروں میں اگر یہ ماحول نہیں بنے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد فتنہ ہے. ان سے کس طرح بچنا ہے؟ اگر تم مال اور اولاد کے فتنے سے بچ گئے، واللہ عندہ اجر عظیم، تو اللہ رب العزت کے ہاں بہت بڑا اجر عظیم ہے، بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑا اجر ہے. ہم بچوں کی تربیت اسکول نہ جانے پر، ٹیوشن نہ جانے پر سزا دیتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، بولتے نہیں، خرچہ بند کر دیتے ہیں، موبائل نہیں دیتے، باہر نہیں جانے دیتے. لیکن دوستوں، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا بچہ تو نماز نہیں پڑھے گا ہم تجھے موبائل نہیں دیں گے، بچہ تو نماز نہیں پڑھے گا تجھے پیسے نہیں ملیں گے. یہ ہمارا پیغام نہیں ہوتا، یہ ہمارا درس نہیں ہوتا. ہم گھر میں بیوی کے ساتھ غلط تیز ہونے سے لڑ پڑتے ہیں، جھگڑ پڑتے ہیں. بچے کی تربیت نہ کرنے پر ہم لڑ پڑتے ہیں، جھگڑ پڑتے ہیں. لیکن ہمارے گھر میں یہ لڑائی نہیں ہوتی تو نماز نہیں پڑھتی، تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، تو نماز نہیں پڑھتی، تیرے ہاتھ سے پانی نہیں پیوں گا، تو نماز نہیں پڑھتی، میں تجھ سے بات نہیں کروں گا. اگر ہم اپنے گھر کا ماحول اس طرح کا بنائیں، نماز کی پابندی والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات والا، تو ہمارا گھر بھی دین کا دلوانا بنے گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمارے گھروں، خاندانوں، محلوں کو دین کا دلوانا بنائے، دین کو سمجھنے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا